تو ان کے پیچھے نماز درست نہیں ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا؟ ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ نہیں، یہ کس نے کہہ دیا کہ نماز جائز نہیں؟ میرے جو علماء لوگ ہیں ان لوگوں نے بتایا تھا مجھے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھو جی، ان کے آپسی کے جھگڑے ہیں، آپ کی نمازیں خراب ہو رہی ہیں۔ نماز پڑھنا آپ کہیں بھی پڑھ لیجئے، آپ کی نمازیں اہل حدیث کے پیچھے، بہابی کے پیچھے، 24 کے چاہے جس کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، جب ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو ان کی نماز کیسے صحیح ہوگی؟ عمران بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ۔ کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ کہیں نہیں، ذرا گئے تھے، نماز پڑھ کے آ رہے، گھر جا رہے تھے۔ آپ سے ایک بات عرض کرنا ہے عمران بھائی، بالکل۔ کل میں نے آپ کو دیوبندی والی مسجد سے نماز پڑھتے دیکھا، نکلے وہاں سے، تو آپ وہاں سے نکلے، میں نے دیکھا تو ان کے پیچھے نماز درست نہیں ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا؟ ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ نہیں، یہ کس نے کہہ دیا کہ نماز جائز نہیں؟ میرے جو علماء لوگ ہیں ان لوگوں نے بتایا تھا مجھے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھو جی، ان کے آپسی کے جھگڑے ہیں، آپ کی نمازیں خراب ہو رہی ہیں۔ نماز پڑھنا آپ کہیں بھی پڑھ لیجئے، آپ کی نمازیں اہل حدیث کے پیچھے، بہابی کے پیچھے، 24 کے چاہے جس کے پیچھے نماز پڑھنا ہے۔ جب ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو ان کی نماز کیسے صحیح ہوگی؟ نماز کلمہ وہ بھی پڑھتے ہیں، سلام وہ بھی پھیرتے ہیں، نبی کا کلمہ وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے نماز السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب تھوڑا سا آپ ان کو اصلاح کر دیجیے، ان کو میں نے کل نماز پڑھتے دیکھا تھا، یہ نماز پڑھ کے وہاں سے نکلی مسجد سے، دیوبندی والی سے، تو میں ان کو بتا رہا تھا ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، جی تو یہ بحث کر رہے ہیں مجھ سے۔ دیکھیے محترم، اس مسئلے میں ہم اور آپ کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپس میں بحث و مباحثہ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، بس بڑی سنجیدگی اور ٹھنڈے دل سے مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا سوال میں آپ کو بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھانے کے لیے تیار ہو، مصلی پر کھڑا ہو، ہزاروں مقتدی اس کے پیچھے اس کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہوں، لیکن اگر وہ شخص قرآن شریف کی صحیح تلاوت نہ کر پاتا ہو، بڑا ہا کو چھوٹا ہا ادا کرتا ہو، جیم کو دال ادا کرتا ہو، دال کو جیم کر کے پڑھتا ہو، صاد باد کے فرق میں کر پاتا ہو، تو کیا ایسے شخص کی اقتداء میں نماز پڑھنا جائز ہوگا؟ نماز کسی کی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ تو جب کوئی شخص قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا ہے، جس کی قرآن صحیح نہ ہو، اس کے اقتداء میں نماز پڑھنا جائز و درست نہیں ہے، تو پھر جس کا ایمان درست نہ ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسے درست ہو جائے گا؟ اب آپ کو سمجھ میں آ رہی بات نا؟ جس کا ایمان درست نہ ہو، عقیدہ درست نہ ہو، عقیدہ خراب ہو، کیا اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ بتائیں آپ، کیسا لگ رہا ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ جب قرآن صحیح نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی، تو ایمان صحیح نہیں ہو تو بدرجہ اولا نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ بات ایک قدم آگے اور بڑھ جائے گا مسئلہ۔ اب آپ سنیے، ان کے عقیدے جو ہیں نہایت خراب ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں انہوں نے سخت قسم کی بدتمیزیاں کی ہیں اور گستاخیاں کی ہیں، جس کی بنیاد پر ان کا ایمان و عقیدہ سب کا سب فاسد ہے، برباد ہے۔ لہذا ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ ان کا ایک پیشوا ہے، مولانا ہے، بڑے مولانا ہیں اس جماعت کے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے حفظ الایمان میں، جس کا میں خلاصہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا علم ہے، ایسا علم تو ہر پاگل مجنون جانور کو حاصل ہے۔ بتائیے، رسول اللہ کے علم کو کوئی جانور، پاگل اور بچوں جیسا علم کہے تو کتنی بڑی گستاخی ہے۔ اتنی بڑی گستاخی کرنے کے بعد کیا کسی کا ایمان بچے گا؟ نہیں بچ سکتے گا۔ تو جب ایمان نہیں بچا ان کا، تو پھر ان کے پیچھے نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سارے لوگ وہی مولانا صاحب کو مانتے ہیں اپنا امام اور پیشوا، انہی کی بات مانتے ہیں، انہی کی لکھی ہوئی کتابوں پر عمل کرتے ہیں۔ لہذا جب ان کا ایمان درست نہیں ہے تو پھر ان کا ایمان درست نہیں، لہذا ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور ایک کتاب اور ان کے مولانا صاحب ہیں اسماعیل دہلوی، انہوں نے صراط مستقیم میں لکھا کہ نماز میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال آ جانا بیل اور گدھے کے خیال آ جانے سے بدتر ہے، معاذ اللہ۔ کتنی بری بات ہے، کتنی سخت بے ادبی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتنی بڑی توہین ہے۔ تو جو رسول اللہ کی اس طرح شان میں ان کی گستاخیاں کرتے ہوں، رسول اللہ کی توہین کرتے ہوں، تو پھر ان کا ایمان کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یقیناً ان کا ایمان و عقیدہ خراب ہوگا، فاسد ہوگا، اور جن کا ایمان درست نہ ہو ان کی اقتداء میں ہرگز نماز پڑھنا جائز و درست نہیں ہے۔
تو ناظرین میں ابھی ہمارے دو بھائی تھے آپس میں جو جھگڑ رہے تھے کہ دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے، تو میں تمام اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ یہ مسئلہ انہی کا نہیں ہے، بلکہ ہمارے معاشرے میں یہ وبا بہت بری طرح سے پھیلی ہوئی ہے، اور ماڈرن بننے کے چکر میں اپنے ایمان و عقیدہ، اپنی نماز و عبادات کا لوگ خیال نہیں کرتے ہیں، اور جہاں چاہا بس نماز پڑھ لیا، وہابی ہے تو ہمیں نماز پڑھ لینا ہے، دیوبندی ہے تو نماز پڑھ لینا ہے، قادیانی ہے تو نماز پڑھ لینا ہے، اور کوئی فرقے والا ہے تو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ لینا ہے۔ یہ دین کے سلسلے میں بہت بڑی غفلت ہے، اور دین کے سلسلے میں بہت بڑی لاپرواہی ہے۔ اس طرح ہمارے معاشرے کے لوگوں کو دین کے بارے میں پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ سبھی حضرات سے میری گزارش ہے کہ اپنی نمازوں کا آپ خیال کر کے، اور نمازوں کو اچھے امام کے ساتھ سنی اور صحیح العقیدہ کے پیچھے نماز پڑھیں، تب آپ کی نماز ہوگی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال، کہ دیکھو آپ پانی پیتے ہیں گلاس میں، جی تو کیا ایسے ادھا دھند بغیر دیکھے پی لیتے ہیں؟ نہیں پہلے دیکھیں گے کوئی اس میں کیڑا مکوڑا تو نہیں پڑا ہے، جی کوئی مٹی تو نہیں پڑی ہوئی ہے۔ جی جب صاف و شفاف پانی ہوگا تو آپ پانی پئیں گے۔ جی تو یہ گلاس پانی کی جہاں تک بات ہے، تو آپ بڑے غور و فکر کے ساتھ، بڑے چھان پھٹک کے اور دیکھ کر کے اس کو پیتے ہیں۔ تو گلاس کا پانی تو بہت غور و فکر کے بعد آپ پیتے ہیں، اور جہاں ایمان و عقیدے اور نماز جیسی اہم عبادت کا مسئلہ ہے، وہاں آپ بغیر دیکھے ہوئے تحقیق کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے۔ ناظرین، ہمارے تمام اہل سنت کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ سنی صحیح العقیدہ امام ہی کے پیچھے نماز پڑھیں، اور کسی اور کے پیچھے نہ پڑھیں۔ ہمیں معلوم نہیں تھا مولانا صاحب، یہ بات آج آپ نے آنکھیں کھول دی میری۔ ماشاءاللہ، اب آپ حضرات اسی پر عمل کریں۔